میرے آپ میں ہم بھی عوامی ہیں ویسے. میں ذرا نعیم پنجوتا صاحب کی طرف چلتی ہوں. میں ذرا نعیم پنجوتا صاحب کی طرف چلتی ہوں. نعیم پنجوتا صاحب یہ بتائیے کہ آپ سے ایز وائبرنٹ اپوزیشن ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جہاں بجلی کے نرخ بڑھ رہے ہیں, گیس کے نرخ بڑھ رہے ہیں, عوام کی زندگی جو ہے وہ جیرن ہو رہی ہے, آپ سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ آپ اس کے لیے بھی تو آواز جو ہے وہ اٹھائیں. اگر آپ یہ بات کرتے ہیں جلسوں کی یا بھوک ہڑتال کی جو بھی ہے, تو آپ کا لگتا ہے کہ اٹس جسٹ لمیٹڈ ٹو یور اون پارٹی, آپ کی چیئرمین تک جو ہے وہ لمیٹڈ ہے؟ عوام کی بات آپ ضرور کرتے ہیں لیکن عملاً جہاں آپ عوام کو موبلائز کر سکتے ہیں, جس چیز پہ کر سکتے ہیں, وہاں پہ آپ کے ایجنڈے میں وہ شامل نہیں ہے. لیکن بہت شکریہ ماریا, آپ نے موقع دیا, سب سے پہلے آپ کا شکریہ. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے بات کی کہ آپ کا جو ایجنڈا ہے یا آپ موبلائز نہیں کرتے یا آپ عوام کے بارے میں بات نہیں کرتے, تو آپ کو بڑا کلیئر میں بتاؤں کہ جو آج ہمارا جلسہ تھا اسلام آباد کے اندر ہونا, جو کہ اس اپوائنٹڈ حکومت جو کہ فارم 47 کی حکومت ہے اس وقت, انہوں نے جس طرح سے NOC جو ہے وہ کینسل کی, اس کے اندر جو جلسے کے اندر ہمارے دو ہی کاز تھے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اور جو ملک کے اندر مہنگائی کا طوفان برپا کیا گیا ہے اس کے لیے یہ ایک جلسہ جو ہے منعقد کیا گیا تھا, اور اس میں یہ دو ایجنڈے تھے. تو یہ بات تو کلیئر ہوگی کہ ہم نے یہ جلسہ جو ہے اس کے اندر دو کاز رکھے ہوئے تھے. سیکنڈ بات یہ ہے جو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جناب سولر سسٹم جو ہے وہ لا کر اور عوام جو ہے وہ ان کو ریلیف دیا جائے گا. سب سے پہلے عوام جو ہے وہ ان پہ اعتماد نہیں کرتی, اسی وجہ سے انہوں نے 8 فروری کو ان کو ووٹ نہیں دیا. یہی وجہ ہے کہ کیا وہ سولر سسٹم جو یہ لگانے کے لیے ایک دعوے دار بنے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ ہم عوام کو یہ ریلیف دیں گے, کیا وہ اپنی من مرضی سے ان کے MPs MNAs جن لوگوں کو منتخب کریں گے ان کو دیں گے؟ اس کا سسٹم کیا ہوگا؟ اس کا سسٹم بالکل فیئر نہیں ہوگا, کیونکہ ان کا سسٹم ہمیشہ سے فیئر نہیں رہا, اسی وجہ سے لوگ انہیں ریجیکٹ کرتے ہیں. سیکنڈ بات یہ ہے کہ وہ جو سولر سسٹم کی بات کی جا رہی ہے, کیا وہ جو لگایا جائے گا اس سے رات کو بھی جو ہے وہ فین چلیں گے, بجلی چلے گی؟ نہیں, وہ تو دن میں ورکنگ کرتا ہے. تھرڈ بات یہ ہے کہ جو ایک کیا جا رہا ہے کہ 200 تک جو ہے وہ بالکل ان کو فری دیا جا رہا ہے. تو ہمیں تو بڑا, ہم اس دنیا میں رہتے ہیں, ہم اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ کیسے لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, ان کے پاس ان کی روزگار نہیں ہے. آپ جائیں نا مریم صاحبہ کو کہیں کہ یہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک دن AC کے بغیر, پنکھے کے بغیر, لائٹ کے بغیر 1 گھنٹہ بھی گزاریں تو پھر ان کو پتہ چلے, احساس ہو کہ غریب عوام کیسے اپنا زندگی بسر کر رہی ہے اور ان کے ساتھ کیا پیش آ رہا ہے. شام کو لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں. آج اگر آپ دیکھیں نا تو کسی شخص کو آپ کہیں کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے, جانا ہے اسلام آباد, تو لوگ سب سے پہلے کہتے ہیں جی کہ ہمیں کنونس کا ضرور کیجیے گا کیونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم وہاں پر پہنچ سکیں. تو انہوں نے ملک کے اندر عوام کو اس نیز پر پہنچا دیا ہے کہ لوگ جو ہیں 2 وقت کے کھانے سے باہر ہی نہیں نکلتے, وہ سوچتے رہتے ہیں سارا دن کہ اپنے بچوں کا پیٹ کیسے بھریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے اوپر یہ سارا کر کے کہ آواز جو ہے وہ دبی رہے, یہ لوگ بھوک میں اور اس چکر میں رہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے بسر کرنی ہے, گزارا کیسے کرنا ہے, اس سے یہ لوگ باہر ہی نہ نکلیں اور یہ ظلم جو ہے ڈھائے جا رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. تھرڈ بات یہ ہے کہ جو آج کا جلسہ ہے اس کے حوالے سے میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ کس چیز کا ان کو خوف ہے, کس چیز سے یہ ڈرتے ہیں, کس چیز سے یہ خائف ہیں. اگر انہوں نے چوری نہیں کی, ڈاکہ نہیں ڈالا, تو آپ کھلے عام اجازت دینا. آپ نے اپوزیشن لیڈر کا چیمبر پنجاب کے اندر بند کر دیا کہ وہاں پر بات نہ کرے, کریٹیسائز کوئی نہ کرے. آپ نے اسلام آباد کے اندر جلسے کی اجازت دے کر اور رات کو ایک سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر اور ایک محلے کے وہ لوگوں سے درخواستیں دلوا کر آپ نے کہا جی کہ بالکل جی بڑے مسائل پیدا ہو گئے, تو لہٰذا یہاں پر بڑے سیکیورٹی تھریٹس ہیں, لہٰذا لوگوں نے ہسپتالوں میں بھی جانا ہوتا ہے, مریض ان کے ہیں, ان کے بزرگ ہیں, بیمار ہیں, راستے بند ہو جاتے ہیں. لاہور میں آپ نے جلسہ کیا تو وہاں پر کوئی مریض نہیں تھے, وہاں پر کوئی لوگ بیمار نہیں تھے, وہاں پر کوئی سیکیورٹی کا تھریٹ نہیں تھا, صرف اور صرف اس لیے کہ کوئی ان کی چوری کے اوپر بات کرے گا تو یہ امینڈمنٹ لے کر آ جائیں گے کہ الیکشن ٹرائیبیونل جو ہیں وہ ریٹائرڈ ججز ہونے چاہیے. اگر ان کے کوئی ڈاکے کے اوپر بات کرے گا تو یہ اٹھا کر لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیں گے. آج بھی ابھی ہمارے 15 MPAs اس وقت بھی زیر حراست ہیں وہاں سندھ میں, اور پولیس نے ان کو اٹھا کر اپنے فادر اور خواتین وہاں پر گرفتار ہیں. آج گولیاں چلائی گئی ہیں اسلام آباد میں ترنول کے مقام کے اوپر, اور کس چیز کا ان کو خوف ہے؟ پھر آئے نا سامنا کریں. اگر آپ اتنے ہی سچے ہیں, اگر آپ کے اندر صداقت ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حق کے اوپر ہیں, تو پھر سامنا کریں لوگوں کا. لوگ نکلتے ہیں, لوگ آتے ہیں, لوگ آواز اٹھاتے ہیں اور لوگ آواز اٹھاتے ہیں. آپ کی بات